ہم نے جب بائی ایئر سفر کرنا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے ٹکٹ بک کرواتے ہیں، ہم اپنا سامان پیک کرتے ہیں، ہم ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، بورڈنگ کارڈ اور سامان کی چیکنگ کا پروسیس ہوتا ہے، پھر ہم جا کے جہاز میں بیٹھتے ہیں، ہم بیلٹ باندھتے ہیں اور پھر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور جہاز پرواز کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ اس لمحے جب جہاز پرواز کے لیے پرواز بھرتا ہے تو جہاز میں موجود تمام مسافروں کا یہ بھروسہ اور یقین ہوتا ہے کہ جو پائلٹ اس جہاز کو اڑا رہا ہے وہ ایک ویل ٹرینڈ پائلٹ ہے، وہ ایک ایسی ایئر لائن کا پائلٹ ہے جس نے کہ پورے انتظامات بہترین کیے ہیں، سو یقین ہے کہ وہ اچھے طریقے سے جہاز کو اپنی منزل تک پہنچائے گا اور پھر منزل تک لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھیے دنیا کے نظام میں کیا ہے، ہم اپنے اللہ پر، خالق مالک پر یقین بھی رکھتے ہیں، بھروسہ بھی رکھتے ہیں، ہم اپنی کوششیں بھی کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ہم بے چینی سے بھی آپریٹ کرتے ہیں، ہم شک و شبے میں بھی رہتے ہیں، ہمیں بھروسہ بھی نہیں ہوتا، ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہماری قسمت اچھی نہیں ہے، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، پتہ نہیں ہمیں کن گناہوں کی سزا ہے، ہم اپنے آپ کو کوستے بھی رہتے ہیں، کڑتے بھی رہتے ہیں، اپنی کوششیں بھی مقدور بھر جاری رکھتے ہیں اور بھروسے کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اللہ پر۔ یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ جب آپ کسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں تو اس میں آدھا ادھورا بھروسہ کبھی نتیجہ نہیں دیتا۔ ہمیں پورے بھروسے اور پورے یقین کی ضرورت ہوتی ہے اپنے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم اگر اپنے حصے کا سارا کام کر لیں، جو بنیادی سب سے پہلی ضروری اور اہم بات ہے کہ کیا ہم اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، کیا ہم جو ہمیں کہا گیا ہے، جو ہمیں کرنا ہے، جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کرنے سے یہ نتیجہ نکلے گا، کیا ہم اس سارے کے حوالے سے اپنی بہترین تیاری کرتے ہیں؟ اگر ہم بہترین تیاری اور پھر بہترین اپنی سکت طاقت کے مطابق کر گزریں تو اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور یقین ہی ہمیں منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ دیکھیں جو اس پورے نظام کائنات کا خالق مالک ہے، جو اس نظام کا چلانے والا ہے، اسے پتہ ہی ہے نا کہ اس دنیا کے نظام کو کیسے چلانا ہے۔ وہ جا بجا یہ فرماتا ہے کہ آپ کے لیے جتنی کوشش ہے اس انسان کی کوشش کے مطابق ہی اس کا پھل ہے۔ اس کے بار بار میسیجز یہی ہیں کہ آپ جب اس پر بھروسہ اور یقین کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے تو میں جوابی طور پہ اس کا ذکر کرتا ہوں اور اس سے زیادہ کرتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے قانون پر غور کرنا پڑے گا، اس کے نظام پر غور کرنا پڑے گا۔ یہاں تو ایک دانہ ڈال جب بیج بوتے ہیں تو اس کے 70 دانے اگتے ہیں یا اس سے بھی بہت زیادہ۔ تو ہمیں پھر اپنے حصے کے کام کے حوالے سے توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے۔ لوگ سکون کے لیے بھٹکتے رہتے ہیں، لوگ سکون کے لیے مارے پھرتے ہیں اور سوچتے ہیں، پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ سکون کیسے ملے گا، اطمینان کیسے ملے گا۔ تو جناب یہ اطمینان اور یہ سکون کی دولت تو آپ کے اندر چھپی ہے، آپ کے من کے اندر۔ آپ کو اپنے حصے کی بہترین کوشش کرنی ہے۔ کون سی کوشش؟ جو آپ کا اختیار ہے، اور اپنی کوشش کرنے کے درجے کو اپ گریڈ کرنا، بہتر بنانا، یعنی اچھے طریقے سے کوشش کرنے کے قابل ہونا، یہ ہے آپ کا کام۔ اب اس کوشش کے کر چکنے کے بعد اس خالق مالک پر بھروسہ کرنا اور یقین رکھنا کہ منزل اچھی ہے، جو نتیجہ نکلے گا اچھا ہوگا، جو حاصل ہوگا وہ بہترین ہوگا، یہ ہے وہ چیز جو کہ آپ کو سکون کی دولت سے مالا مال کر سکتی ہے۔ سو اپنے آپ کو کنفیوز نہ رکھیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ کوشش بھی کر رہے ہیں اور پتہ نہیں بنے گا بھی کیا، یہ نہ سوچیں کہ ہم تو ایسا کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کیونکہ جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ انسان کو جو بے سکون رکھتی ہے وہ چیز، وہ ڈاؤٹس ہیں، وہ خوف ہیں، اور وہ آپ کے وہ اندیکھے تصورات ہیں جن کے وسوسوں میں آپ گھرے رہتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ کیونکہ کنفیوز مائنڈ کبھی بھی فوکسڈ نہیں ہوتا، کنفیوز مائنڈ کبھی بھی نتائج پیدا نہیں کرتا۔ چنانچہ اگر آپ اچھا نتیجہ چاہتے ہیں تو اپنے حصے کا اچھا کام کرنے کے بعد اچھے نتیجے کے حاصل ہو جانے کا
یقین ہی آپ کو بہترین منزل دے سکتا ہے۔ آج دنیا میں جو مائنڈ سائنسز کام کر رہی ہیں وہ یہ کر رہی ہیں کہ آپ پازیٹیو افرمیشن سے مدد لیتے ہیں۔ آپ سرچ انجنس پر جا کر دیکھیے کہ بہت جا بجا آپ کو ایسا کام ملے گا کہ آرٹیکلز ہیں، ویڈیوز ہیں، کہ آپ اپنے بارے میں جیسا گمان کرتے ہیں ویسا ہی آپ کا نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ اپنے خالق کے بارے میں، آپ اس دنیا کو چلانے والے کے بارے میں جیسا گمان رکھتے ہیں آپ اسے ویسا ہی پاتے ہیں۔ چنانچہ اپنے گمان پر کام کیجئے، اپنے یقین پر کام کیجئے۔ جب یقین اور گمان اپ گریڈ ہو جائیں گے، جب یقین اور گمان اچھے ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی نتائج بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ تو اچھا کریں، آپ تو بہترین کریں پر اس کا نتیجہ اچھا نہ نکلے۔ یہ نظام کائنات کے اصولوں کے خلاف ہے۔ آپ کی کوششیں بھی ایک بیج کی مانند ہیں، آپ نے وہ بیج بو دیا، اب اس پر اگنے والی فصل کا یقین کے ساتھ انتظار کیجئے۔ ہم کاشتکار سے سیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح محنت کرتا ہے، وہ بیج بوتا ہے، وہ فصل کے اگنے کے سارے انتظامات، حفاظت اور بر وقت اس کو پانی دینا اور اس کی نگہداشت کرنے کے کتنے مرحلے طے کرتا ہے، اور پھر اللہ اسے نواز دیتا ہے۔ چنانچہ ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر صبح و شام جہاں ہو رہے ہیں، جہاں دنیا بھر میں بچوں کی ولادت ہو رہی ہے، جو کہ اس اللہ کی طرف سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ وہ انسان سے مایوس نہیں ہوا، تبھی تو وہ انسان کو بچوں سے نوازتا ہے، تبھی تو انسان کو پھلوں پھولوں اور پودوں سے نوازتا ہے، تبھی تو وہ انسان کو طلوع و غروب کے نظام سے نوازتا ہے۔ چنانچہ ہم کائنات پر غور کریں تو ہمیں سکون، اطمینان اور ایک باطنی بصیرت ضرور ملے گی۔ میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو بہترین اور شاندار باطنی یقین سے نواز دے، آپ ایک ایسی بصیرت پائیں جس کے نتیجہ میں آپ خوبصورت زندگی جئیں اور جی بھر کے جئیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔